آپ کو صبح سحری کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ابتدائی اسلام کے اندر، لیکن بعد میں جا کر پھر یہ حکم آیا کہ صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر صبح فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ابتدائی اسلام کے اندر روزہ اس سے بھی زیادہ مشکل تھا کہ آپ افطاری کریں گے، رات کو کچھ کھائیں گے، سو جائیں گے، اور صبح جب آپ اٹھیں گے پھر آپ روزے کے آپ سحری نہیں کر سکتے، آپ کچھ کھا نہیں سکتے اور کچھ پی بھی نہیں سکتے۔ گویا کہ جو ہی آپ سوئیں گے آپ کی سحری ہو جائے گی، وہاں سے آپ کو روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ میرے اوپر اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی کرم اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو روزہ فرض کیا اور اس کا جو ٹائم متعین کیا، جو وقت متعین کیا، وہ صبح صادق سے لے کر صبح فجر طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک رکھا۔ تو اس کے اندر کیا حکمت ہے اور اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن جو دوسری حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، یہ جو 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جمع کی اور ان کو بیان کیا، یہ اسلام کی اساس اور اسلام کی بنیاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب یہ بندہ یہ گواہی دے دے اور اس کے بعد وہ اقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، وحج البیت اور بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 ارکان اسلام ان کو کہا جاتا ہے اور اسلام کی یہ اساس اور اسلام کی یہ بنیاد ہے۔ جب ایک بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد جو دوسری چیز اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے، جو فرض ہو جاتی ہے، وہ نماز ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جو ہی نماز کا وقت آئے گا وہ نماز اس کے اوپر فرض ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز اللہ کے اوپر ایمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کہ میرا خالق اور مالک اور رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور میرے نبی اور رسول، میرے رہبر اور رہنما، میرے پیشوا اور میرے مقتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کے حوالے سے جو دوسری چیز بیان کی وہ اقام الصلاۃ کہ نماز کو قائم کرنا، اور تیسری چیز وایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور چوتھی چیز بیت اللہ کا حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے رکھنا۔ تو گویا یہ ساری چیزیں جو 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یہ ہمارے لیے فرض ایسے ہی فرض ہیں، روزہ بھی ایسے ہی فرض ہے کہ جس طرح ہم نماز کے لیے اہتمام کر کے، ہم وضو کر کے پاک صاف ہو کر اپنے کپڑوں کو پاک کر کے، اور نماز بھی اس جگہ پر جا کے ہم ادا کرتے ہیں جو جگہ پہ ہم سمجھتے ہیں یہ جگہ پاک ہے، اسی طرح ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں جو بندہ جینون جس کا مسئلہ ہو، جو جس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہو، ہم زکوٰۃ بھی اسی کو دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب رمضان کی باری آتی ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی اہتمام ہونا چاہیے کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام یہ روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح سے لے کر شام تک وہ ساری برائیاں کرتا ہے، صرف وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قیامت والے دن اس کو کوئی اس کا اجر اور کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بندے نے صرف اپنے آپ کو صبح سے لے کر شام تک صرف بھوکا اور پیاسا رکھا، صرف اس نے اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈالا، باقی اس کے لیے کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف صبح سے لے کر شام تک بھلے کھانا پینا چھوڑ دے،
باقی ساری وہ خرافات اور برائیاں وہ کرتا رہے تو اس کا روزہ صبح سے لے کر شام تک وہ کسی کام کا نہیں ہو سکتا سوائے بھوکا اور پیاسا رہے۔ تو لہٰذا جو بندہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی رضا کے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی نماز بھی ایسی ہو